بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ذکر الہی۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، سو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ عربی زبان میں ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، ذہن میں کسی چیز کو دہرانا، بار بار یاد رکھنا اور بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا، قول بیان کرنا۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ نصیحت، اللہ کی یاد، نماز، دعا اور تلاوت قرآن پاک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان سب میں یاد الہی اور ذکر خدا مشترک ہے۔ قرآن مجید میں ذکر کے مقابل غفلت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن کے معنی خدا فراموشی ہے۔ لہذا ذکر الہی کا مفہوم یہ ٹھہرا کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی غافل نہ ہو، بلکہ ہر وقت اور ہر حالت میں خالق حقیقی کو یاد رکھے، کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو سانس خدا تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوئی وہ کفر کی حالت میں گزری۔ مقصد ذکر الہی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا، رشتہ مستحکم کرنا ہے، یعنی ذاکر پر اللہ تعالیٰ بھی توجہ فرماتا ہے اور اسے اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے برسر عام یاد کرے تو میں اسے برسر عام یاد کرتا ہوں۔ نیز صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، رحمت خداوندی ان پر چھا جاتی ہے، اطمینان و سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے۔ اقسام ذکر الہی کی دو بڑی اقسام خفی اور جلی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے اور بلند آواز کے بغیر صبح و شام اور بے خبروں سے نہ ہو۔ ذکر خفی سے مراد وہ ذکر ہے جو مخفی اور پوشیدہ ہو، یعنی صرف دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اس میں زبان خاموش رہتی ہے اور دل بیدار اور متحرک ہوتا ہے، اس لیے اسے ذکر قلبی بھی کہتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک تو ذکر قلبی کے وقت درمیان سے کائنات کا واسطہ بھی ہٹا دیا جاتا ہے اور براہ راست یاد الہی کے تصور کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اور اس کیفیت میں دوام ان کے نزدیک ضروری ہوتا ہے، اس لیے ان کا قول ہے، جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو سانس خدا کے ذکر سے خالی یعنی غافل گزری وہ کفر کی حالت میں گزری۔ ذکر جلی سے مراد وہ ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو بالجر بلند آواز سے یاد کیا جائے تاکہ سامعین بھی شریک ہوں۔ اسے لسانی یا زبانی ذکر بھی کہتے ہیں۔ لسانی ذکر کی آگے دو اقسام ہیں، انفرادی ذکر، اجتماعی ذکر۔ انفرادی ذکر وہ ہوتا ہے جو انسان اکیلا اور تنہائی میں کرے۔ اجتماعی ذکر زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس صورت میں جذبات و خیالات میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے، علاوہ ازیں اس سے ذکر کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے دوسروں میں ذکر الہی کا شوق اور رجحان پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتی ذکر کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جب کوئی گروہ اللہ کے لیے جمع ہوتا ہے تو ملائکہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر رحمت الہی چھا جاتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محفل میں یاد کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ذکر کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دن وہ بازار گئے تو لوگوں کو دیکھ کر کہا، تم یہاں بیٹھے ہو اور ادھر مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دیوانہ وار بھاگ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو وہاں کچھ نہ پایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟
کہنے لگے چند آدمی یاد الہی میں مشغول تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی میراث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔